السلام علیکم، ویلکم ٹو قلمدان ناول ہرجائی از قلم سحر۔ قسط نمبر 7۔ کیا ضرورت تھی اسپتال میں اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی جتنا بڑا تم نے ڈرامہ کھڑا کیا۔ وہاں پہ فریحہ چڑ گئی تھی اس سے۔ اب یار سمجھا کرو بات، مجھے موقع چاہیے تھا، وہ مل گیا، اب اس بات کو بنا کر میری جان چھوٹ سکتی ہے دانیال سے، مایا نے کہا۔ واہ یار، کیا دماغ ہے تمہارا، مطلب جان بوجھ کر کیا ایسا تم نے، فریحہ نے کہا۔ ہاں اور نہیں تو کیا، مجھے پتا ہے نا دانیال میں ایسا کچھ غلط ہے نہ، وہ لڑکی جو شکل سے ہی بہت معصوم تھی، اوپر سے زخمی بھی بیچاری، مایا نے کہا۔ ہاں تو عمر زخمی کر آئی اس بیچاری کو، پھر دونوں نے زور سے کہا لگایا، ہا 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 ہا۔ یار بہت ہنس لیا، اب ایسا کرو اپنے رضا کو بلاؤ، آج ڈنر کسی بڑے ہوٹل میں کریں گے یار، میں نے اتنا اچھا مشورہ دیا تم کو، اب مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے نا، فریحہ نے کہا۔ اوکے میں کرتی ہوں اس کو کال، پھر وہ رضا کو کال کرنے لگی۔ وہ سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا، مایا اس حد تک جا سکتی ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مایا میں نے کہا کسی جگہ پر کمی کی تمہیں جو تم اس حد تک جا پہنچی، کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے اور تم نے دھوکہ دیا مجھے، میرا حق کسی اور کو دیا تم نے مایا، شرک کیا تم مایا، شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور کا سوچنا بھی گناہ ہوتا ہے اور تم نے شوہر کا حق ہی کسی اور کو دے دیا۔ وہ رو رہا تھا، گاڑی باہر پل پر کھڑی تھی، گاڑیاں آ جا رہی تھیں، وہ پل کے نیچے سے گزرتی ہوئی گاڑیاں دیکھ رہا تھا، اس کا دل کیا وہ وہاں سے کود جائے، نیچے گاڑی میں رکھا اس کا فون بار بار بج رہا تھا، آصف مسلسل کال کر رہا تھا، دانیال اوپر چڑھ رہا تھا نیچے کودنے کے لیے، وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا، اس کی نظر پڑ گئی، وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا، اے بھائی پاگل ہو گیا تو، کھینچ کر اس کو نیچے اتارا، پھر کچھ اور لوگ جمع ہو گئے، کسی نے جا کے اس کا فون اٹھایا اور آصف کو وہاں بلا لیا تھا۔ دانیال کچھ بول نہیں رہا تھا، بس رو رہا تھا، لوگ پریشان ہو گئے تھے، اس سے سوال کر رہے تھے، وہ کیا جواب دیتا ان کو، کیا بتاتا ان کو، اس کی کوئی عزت نہیں رہی تھی، اب اس کی اپنی بیوی نے اس کی عزت اتار دی تھی۔ آصف تیزی سے گاڑی سے بھاگتا ہوا وہاں آیا تھا، سب کے بیچ وہ ایسے رو رہا تھا، آصف کا کلیجہ ہل گیا، وہ کھینچ کر اس کو ایک طرف لے آیا، وہاں سے راستے میں ہی وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کو ہسپتال لے گیا۔ وہ وقار لائبہ کا بوائے فرینڈ جو 3 ماہ کے لیے گیا تھا اچانک واپس آ گیا تھا، جیسے ہی اس کو لائبہ کے نکاح کا پتہ چلا اور یہ بھی کہ وہ مدثر کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو وقار آپے سے باہر ہو گیا تھا، یہ سنتے ہی وہ سیدھا اس کی ماں کے پاس گیا تھا، دروازہ بجا رہا تھا زور زور سے۔ ارے کون ہے بھائی، دروازہ توڑو گے کیا، آ رہی ہو نا، لائبہ کی ماں نے چلا کر کہا۔ میں ہوں وقار، کھولو دروازہ جلدی، وقار نے غصے سے کہا۔ وقار کی آواز سنتے ہی لائبہ کی ماں کی سانس اٹک گئی۔ آ رہی ہوں بیٹا، اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ وقار غصے سے اندر آیا۔ کہاں ہے لائبہ؟ وقار نے پوچھا۔ وہ اپنی ایک دوست کی طرف گئی ہے بیٹا، لائبہ کی ماں نے کہا۔ وقار نے اس کی ماں کو بالوں سے پکڑ لیا۔ جھوٹی عورت، جیسی خود جھوٹی ہو ویسی بیٹی پیدا کی تم نے، مجھے دھوکہ دیا تم لوگ، اتنے دن سے میرا کھاتے رہے تم لوگ، میرے پیٹ پیچھے چھری، وہ بھی وقار کو، مدثر کا بچہ ہے اس کے پیٹ میں، ہاں پھر ساتھ کیا تھا، استعمال کیا مجھے، تو ماں بیٹی نے، یاد رکھنا چھوڑوں گا نہیں نا تم کو نہ تمہاری بیٹی کو۔ وقار نے ایک جھٹکے سے اس کی ماں کو پیچھے پھینکا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وقار چلا کر بولا، الٹی گنتی شروع کرو تم ماں بیٹی اب، وقار نے کہا اور چلا گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھی اور فون کرنے لگی لائبہ کو، جو فون اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ 4-5 بار فون کرنے کے بعد پھر جا کے اس نے فون اٹھایا۔ کیا ہے امی، کیوں بار بار کال کر رہی ہیں، میری نیند خراب کر دی ساری، لائبہ نے کہا آدھی نیند میں۔ تجھے نیند کی پڑی ہے، یہاں وقار آیا تھا، مار پیٹ کر گیا ہے وہ مجھے، اس کی ماں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کیا وقار آیا تھا، وہ کب واپس آیا، کیا بول کے گیا ہے وہ، لائبہ نے پوچھا۔ مدثر جو اندر آ رہا تھا وقار کا نام سن کر رک گیا دروازے پر ہی، دھمکی دے کر گیا ہے وہ، کہہ کر گیا ہے دیکھ لے گا ہم دونوں کو، اچھا نہیں کیا ہم نے اس کے ساتھ، لائبہ کی ماں نے کہا۔ آپ نے اس کو کیا بولا پھر، لائبہ نے پوچھا۔ کچھ بولنے کا موقع کہاں دیا اس نے مجھے، آتے ہی میرے بال پکڑ لیے اس منحوس نے، اس کی ماں نے تب کر کہا۔ اچھا اب آپ فکر نہ کریں، میں کرتی ہوں بات اس سے، سب سچ بتاتی ہوں اس کو کہ ہم یہ سب کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، وہ سمجھ جائے گا میری بات، لائبہ نے کہا۔ باہر کھڑا مدثر ہل نہیں سکا اس بات پر، کیا اسے ناصفہ نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا؟ پھر اس کو نمرہ کی بات یاد آئی، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے مدثر، آپ کو استعمال کر رہی ہے وہ، کان میں گونجی نمرہ کے بعد وقار کون تھا؟
کیا بات کرے گی لائبہ اس سے؟ وہ حقیقت جاننا چاہتا ہے اب۔ اندر لائبہ چکر پر چکر کاٹ رہی تھی، کال ملا رہی تھی پر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ مدثر کچھ سوچ کر اندر گیا۔ وہ پریشانی سے گھوم رہی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ تم اس طرح پریشان کیوں ہو میری جان؟ مدثر نے اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ہٹو پیچھے تم، میرا موڈ پہلے ہی خراب ہے آج۔ لائبہ نے اس کو پیچھے دھکیلا۔ مدثر اس کا فون والا ہاتھ پکڑ کر اس کے قریب ہوا۔ کیا ہوا ہے بیبی؟ کیوں موڈ خراب ہے؟ مدثر نے کہا۔ لائبہ نے ہاتھ چھڑانے کے لیے کھینچا تو فون دور جا کر گرا۔ یہی چاہ رہا تھا مدثر۔ او سوری بیبی، فون گر گیا، میں اٹھا دیتا ہوں۔ وہ فون کی طرف گیا۔ وقار کو کال جا رہی تھی۔ اس نے نمبر یاد کر لیا، پھر فون جا کے لائبہ کو دیا۔ اوکے بیبی، تم آرام کرو، میں تم کو اب تنگ نہیں کروں گا، مدثر نے کہا، پھر باہر نکل گیا۔ فضول انسان کہیں کا، لائبہ نے کہا، پھر وقار کو کال کرنے لگی۔ دانیال کو ہوش آ گیا تھا۔ آصف کی جان میں جان آئی تھی۔ یار اگر مجھے پتا ہوتا تو یہ سب کرے گا تو میں تجھے کبھی سچ نہ بتاتا۔ یہ بھی کوئی حرکت ہے کرنے والی؟ امی کا سوچا تم نے؟ اور کا شان، وہ اتنا سا ہے ابھی، اس کو باپ کی ضرورت ہے۔ ایک عورت بے وفا ہے تو تم اس کے پیچھے ان سب کو بھی درد دو گے دانیال، آصف نے کہا۔ بات اگر بے وفائی کی ہوتی نا، ہاں صحیح تھا، وہ میری محبوبہ ہوتی، صحیح تھا، پر یہاں بات میری بیوی کی ہے، میری عزت کی۔ اس نے میری عزت ہی پامال کر دی ہے۔ جو حق میرا تھا، صرف میرا، وہ کسی اور کو دے دیا اس نے۔ یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے، دانیال نے کہا۔ سمرا اور نمرا دونوں باہر گئی تھیں ہوا میں بیٹھنے کے لیے۔ کچھ دیر بعد جب واپس آ رہی تھی، ان کی نظر پڑ گئی دانیال پر، جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ سمرا بھاگی اندر اس کے پیچھے، نمرا بھی۔ کیا ہوا دانیال بھائی آپ کو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ سمرا نے پوچھا۔ تم لوگ یہاں کیسے؟ آنٹی ٹھیک ہے نا؟ دانیال نے پوچھا۔ جی امی ٹھیک ہیں بھائی۔ آپ کو کیا ہوا ایسے؟ سمرا نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی بی پی لو ہو گیا تھا میرا، دانیال نے کہا۔ سچ کہہ رہی ہیں نا آپ؟ لگ تو نہیں رہا مجھے ایسا، اب کی بار نمرا نے کہا۔ نہیں ایسے ہی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، دانیال نے نظریں چرا کر کہا نمرا سے۔ آپ کی بیوی کے کچھ کہنے سے آپ غلط ہو جائیں گے کیا دانیال؟ میرے بھائی ہو آپ، بہت عزت کرتی ہوں آپ کی۔ جب سے ہم اسپتال ہیں آپ نے ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا ہے، ایسا کوئی اپنا بھی نہیں کرتا جو آپ نے کیا دانیال، نمرا نے کہا۔ میں شرمندہ ہوں مایا نے جو کچھ آپ کو بولا اس پر، دانیال نے کہا۔ شرمندہ وہ ہوتے ہیں جو غلط ہو، نہ آپ کے دل میں کچھ غلط ہے نہ میرے، پھر دلوں کا حال اللہ پاک خوب جانتا ہے دانیال، ہمیں بس اس سے ڈرنا چاہیے نا۔ دنیا سے باتوں کو دل پر نہیں لیتے، لوگوں کا کام ہے بولنا تو بولنے دو، کسی کا اچھا بولنے سے ہم زیادہ اچھے بن جاتے کیا؟ نمرا نے اس سے پوچھا۔ دانیال نے نہ میں گردن ہلائی۔ پھر کسی کے برا بولنے سے ہم برے بھی نہیں بن سکتے دانیال، آپ میرے بھائی ہو اور ہمیشہ رہو گے، اس بات کو دل سے نکال دو، اور مجھ سے شرمندہ نہ ہو بھائی، بہن سے شرمندہ نہیں ہوتا، سمجھے آپ؟ نمرا نے کہا۔ دانیال نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا، پھر بولا، میں ہمیشہ تم دونوں کا بھائی ہی رہوں گا، دانیال نے کہا۔ نمرا اور سمرا نے مسکرا کر دیکھا اس کو۔ اچھا اب جاؤ امی اور آنٹی کے پاس، وہ پریشان ہو گئی، کہیں یہاں نہ آ جائے، پھر وہ بھی پریشان ہو جائیں گی، دانیال نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں بھائی، آپ خیال رکھیے گا ہمارے بھائی کا، سمرا نے کہا۔ جی ضرور، آپ کا بھائی میرا جگری یار ہے، اس کو میں دیکھ لوں گا، آصف نے سمرا سے کہا۔ پھر نظریں نمرا پر تھیں۔ پھر وہ دونوں چلے گی تو آصف نے دانیال سے پوچھا، کون ہے یہ اتنی سمجھدار لڑکی یار؟ امی کی دوست ہے، ان کی بیٹیاں ہیں دونوں۔ پھر نمرا کی پوری بات بتائی اس کی۔ وہ حیرت سے سن رہا تھا، پھر بولا، تو اس لڑکی سے سیکھ کچھ، اتنا کچھ ہو گیا پھر بھی اپنی امی کی وجہ سے خود سنبھالا ہوا ہے، وہ تو لڑکی ہے، تم مرد ہو نا، اب ان کے بھائی ہو تم، ان کو بھی تو دیکھنا ہے، تم سنبھال خود کو، جو ہوا سو ہوا، اب ان سب کا سوچ، تم رہو یا نہ رہو، اس مایا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پر ان سب کو پڑتا ہے یار، آصف نے کہا۔ دانیال نے آصف کو دیکھا۔ ٹھیک، پر مایا اب اور رہی گئی میری زندگی میں، اب کیا کیا جائے؟ مجھ سے دور، اب میں اس کو نکال دوں گا، دانیال نے کہا۔ جو مرضی کر اس کا، پر خود کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تو، سمجھا؟ آصف نے کہا۔ دانیال نے ہاں میں گردن ہلائی، پھر اوپر دیکھنے لگا۔ مدثر نے اس نمبر پر کال ملائی، ایک دو بار ملا کر دیکھا، پھر اٹھائی۔ کسی نے بہت تیز آواز میں کوئی بولا۔ جی یہ وقار کا نمبر ہے؟ مدثر نے پوچھا۔ جی ہاں، وقار ہی بات کر رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ سامنے والا بولا۔ آپ لائبہ کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ کو اس کا کیا تعلق ہے؟ مدثر نے کہا۔ نام نہ لو اس حرامزادی کا، 2 نمبر ہے وہ، 5 سال سے میرے ٹکڑوں پر پل رہی تھی،
اور اس کی ماں اب کہتی ہے اس کے پیٹ میں مدثر کا بچہ ہے، پتہ نہیں مدثر کا ہے یا کسی اور کا ہے سالی، بہت سے لوگوں کو پھانسنے میں ماہر ہے، پر تم کون ہو بھائی؟ وقار نے پوچھا۔ میں اس کا شوہر ہوں، مدثر نے کہا۔ ہاں 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 ہاں، شوہر مدثر ہونا تم یار وہ بچہ تمہارا ہے کیا؟ وقار نے ہنستے ہوئے کہا۔ مدثر نے کال کاٹ دی۔ اب وہ حیرت اور دکھ سے سوچ رہا تھا، نمرا نے کتنا کہا تھا یہ صحیح نہیں ہے، میں ایک نہیں سنی اس کی، اب حقیقت سامنے آ گئی تھی، لہبہ کی تو اس کو نمرا یاد آ رہی تھی۔ دانیال، سمرا، نمرا اور ان کی امی کو چھوڑ کر گھر پہنچا تو مایا آج گھر تھی، روم میں الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ دانیال غصے سے اندر داخل ہوا، مایا نے گھور کر اس کو دیکھا، پھر بولی یہ کیا طریقہ ہے اندر آنے کا؟ خود کی عیاشیاں ختم ہو گئی تو اب مجھے غصے سے دیکھنے آئے ہو تم؟ مایا نے چلا کر کہا۔ اس کی ماں ابھی اندر آ گئی تھی۔ مایا نے اب ساس کو بولا، کیا کروا رہی تھیں آپ وہاں دوستی کی آڑ میں؟ مایا نے کہا ہی تھا کہ دانیال جو بیگ نکال کر اس سے سامان ڈال رہا تھا، استکایا اور بازو کھینچ کر ایک زوردار تھپڑ مایا کو دے مارا، وہ نیچے جا کر گری۔ اس نے تھپڑ کا نہیں سوچا تھا، وہ بکھلائی ہوئی تھی۔ دانیال نے چلا کر کہا، نمرا میری بہن ہے اور نمرا کا بھائی ہوں، سمجھی تم؟ اب تمہاری گندی زبان پر میری بہن کا نام نہیں آنا چاہیے، گھٹیا اور نیچ عورت ہو تم، جیسے خود ہو نا ویسا سب کو سمجھتی ہو تم مایا، دانیال نے چلا کر کہا۔ اتنے غصے میں آج پہلی بار دیکھا تھا مایا نے دانیال کو، وہ اندر سے ڈر گئی تھی۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.